دنیا بھر میں کوہ پیمائی سے وابستہ افراد جاننا چاہتے ہیں کہ K2 پر لاپتہ 3 کوہ پیماؤں کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ دنیا میں کسی بھی جگہ کے سفر پر نکلنے سے پہلے آپ خود کو پیش آنے والے کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں اپنے بچاؤ کا بندوبست کر کے ہی نکلتے ہیں، اور خدا نخواستہ آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جانے کی صورت میں آپ کے عزیز و اقارب یا دوست رشتہ دار دوڑے دوڑے آپ کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو پیش آنے والے اس حادثے کا مقام موت کی وادی قرار دیے جانے والے پہاڑوں پر 8000 میٹر سے زیادہ بلندی پر واقع ہو تو سوچئے کیا ہوگا۔ دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما علی ستپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا رابطہ 5 فروری کے روز سے بیس کیمپ، ٹیم اور اہل خانہ سے منقطع ہوا، اور اب تک ان کا سراغ لگانے کی تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کوہ پیماؤں کے ساتھ ممکنہ طور پر کیا حادثہ پیش آیا ہوگا۔ BBC نے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی ہے۔ مہم جو عمران حیدر تہین کوہ پیمائی کے شوقین اور گزشتہ 10 برس سے اس حوالے سے تحقیق کرتے آ رہے ہیں۔ عمران کہتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں ریسکیو مشن ایک لحاظ سے کاسمیٹک، یا یہ کہنے کہ انسان سے جتنا ہو سکے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ساجد ستپارہ کے مطابق جب انہیں ڈیتھ زون میں ہیلوسینیشن شروع ہوئی اور آکسیجن ماسک کا ریگولیٹر خراب ہو جانے کے باعث انہیں واپس لوٹنا پڑا، اس وقت دن کے 10 بجے کا وقت تھا، اور علی ستپارہ کی ٹیم 8200 میٹر پر یعنی ڈیتھ زون کے سب سے مشکل سیکشن کے انتہائی خطرناک حصے پر موجود تھی۔ عمران کہتے ہیں کہ باٹل نیک سے گزرنے کے بعد ٹراورس آتا ہے، اور کوہ پیما کو اس کی آئس وال کے ساتھ چپک کر فکس لائن پر چلنا ہوتا ہے، اور ان کے اندازوں کے مطابق اس جگہ پر علی ستپارہ کی ٹیم کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تھکاوٹ یا آکسیجن کی کمی کے باعث جسم پر ہونے والے منفی اثرات ہو سکتی ہے، جس کے باعث اگر پاؤں پھسلے اور آپ فکس لائن یا رسی کو اپنے وزن کی فرکشن کی وجہ سے اکھاڑنے کا سبب بن جائے۔ عمران کہتے ہیں کہ جو کوہ پیما تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں وہ واپس لوٹ آتے ہیں، اور یہ اتنے سخت جان اور تجربہ کار کوہ پیما تھے، اور جیسے ان کا بیٹا ساجد ستپارہ بتا رہا ہے کہ بہت اچھی اور فٹ حالت میں اوپر سمٹ کی جانب رواں دواں تھے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ممکنہ طور پر تھکاوٹ کا شکار نہیں تھے۔ لہٰذا عمران اپنے تجربے اور شواہد کی بنیاد پر اس کیس میں تھکاوٹ کے امکان کو مسترد کرتے ہیں۔ حادثے کی دوسری ممکنہ وجہ اچانک رسی کا ٹوٹ جانا ہو سکتی ہے۔ اس بارے میں عمران کہتے ہیں کہ ہر سمٹ پر نئی رسی لگائی جاتی ہے۔ 16 جنوری کو جب نیپالی شرپاؤں کے گروپ نے K2 سر کرنے کے لیے سمٹ کیا تو اس وقت نئی رسی لگائی گئی تھی، جسے لگے 15 دن سے زیادہ گزر چکے تھے، اور اس پر برف بھی پڑی ہوگی، لہٰذا پرانی اور نئی رسی میں فرق کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ اگر تو آپ نے نیپالی شرپاؤں کی لگائی رسی کی بجائے کسی 2 سال پرانی کمزور رسی کو ہاتھ لگا لیا تو اس صورت میں آپ گریں یا سلپ ہوں تو فرکشن آپ کے وزن سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر میرا وزن 80 کلو گرام ہے تو تقریباً 800 کلو گرام کی فرکشن آئے گی، اور جب آپ گریں گے تو جو جھٹکا لگے گا وہ 800 کلو گرام کا ہوگا، کیونکہ کشش ثقل آپ کو کھینچ رہی ہوتی ہے۔ اس صورت میں آپ پینڈولم کی طرح لٹک جائیں گے، اور چونکہ فکس لائن پر ایک سے زیادہ کوہ پیما ہوتے ہیں اس لیے وزن کی وجہ سے سب نیچے گر جائیں گے۔ عمران کے مطابق برف پر گرنے کی صورت میں چونکہ برف نرم ہوتی ہے اور آپ سلائیڈ ہو جاتے ہیں، اس صورت میں آپ آئس ایکس کا استعمال کرتے ہوئے الٹے ہو کر آئس ایکس کو برف میں مارتے ہیں، جس سے کسی سٹیج پر جا کر آپ کا پھسلنے کا عمل رک جاتا ہے اور آپ خود کو بچا سکتے ہیں۔ لیکن دوسری صورت میں آپ اس حصے میں گریں گے جو پتھریلا چٹانوں والا حصہ ہے، جسے تکنیکی زبان میں ایبیس کہتے ہیں۔ چنانچہ جب کوئی کوہ پیما ایبیس میں گرتا ہے تو اس کی ہڈیاں ٹوٹنے اور سر پر چوٹ لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جس سے فوری موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ تینوں پرانی رسی کو استعمال کر رہے تھے تو یہ انتہائی خطرناک ہے، اور ان کے کہیں گرنے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ عمران کے مطابق ان کوہ پیماؤں کے ساتھ سن 2008 میں ہونے والے حادثے جیسا بھی کچھ واقعہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی رسی فکس لائن پر اٹیچ ہوتی ہے، جس کے لیے ایک مخصوص کلپ کیرابین استعمال ہوتا ہے، جسے آپ رسی کے اندر ڈالتے ہیں، جو آپ کی سیفٹی ہوتی ہے۔ لیکن اگلا پیچ لگانے اور اپنے کلپ کو ان کلپ کر کے آگے اٹیچ کرنے کی کوشش میں کوہ پیما گر جاتے ہیں۔ سن 2008 میں یہی ہوا تھا، اور 11 کوہ پیما ہلاک ہو گئے تھے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے تجربہ کار کوہ پیما تھے کہ آپ ان سے ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی امید نہیں کر سکتے۔ عمران کے مطابق زیادہ امکان یہی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کوہ پیما عدم توازن کے باعث گر گیا ہے اور باقی سب کو بھی ساتھ لے گیا ہے۔ ممکنہ حادثے کی تیسری وجہ گلیشیئر کا ٹوٹنا ہو سکتی ہے۔ عمران کے مطابق K2 پر یہ سیراکس 20 منزلوں جتنی بڑی ہے، یعنی بہت بڑا برف کا تودہ ہے جو لٹک رہا ہے۔ چونکہ سال ہر سال برف پڑتی رہتی ہے، لہٰذا وہ سارا تودہ تو نہیں گر سکتا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی تازہ برف اڑتی ہوئی آئی اور کوئی ایک ٹکڑا ٹوٹ کر گرے اور آپ کی رسی کو کاٹ دے۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر تیز رفتاری سے بھی جائیں تو ان سیراکس سے گزرنے میں کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں، یعنی 6 گھنٹے
आप खतरे के नीचे चलते हैं। इसलिए कोहपेमा कोशिश करते हैं कि सूरज की पहली किरणों से भी पहले निकले और जब बर्फ ठोस हालत में है उस वक्त ही वहां से गुजर जाए। इमरान कहते हैं कि माउंटेनियरिंग की समझ बूझ रखने वाले तमाम जूनियर सीनियर क्लाइंबर में से अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर सतपारा की टीम को कोई हादसा पेश आया है और बॉटल नेक के इलाके से इनकी फाल हुई है तो गालिब इम्कान यही है कि पहले से लगी फिक्स लाइन पर किसी पुराने रस्से के इस्तेमाल से प्रेशर की वजह से वह टूट गया हो। इनके मुताबिक बल्गारियन क्लाइंबर एटेनस सकतोव की मौत की वजह भी अब यही सामने आ रही है कि वो गलती से पुराने रस्से का इस्तेमाल कर बैठे थे, जो शायद उनके गिरने का सबब बने। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।